السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث ثلاثون وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما فی صفة الوضوء قال ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزیمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا وسیدنا سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج جس حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس کا تعلق بھی وضو کے اوصاف سے ہے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی وضو کے دوسرے ارکان کو یا دوسرے سنن کو مکمل کرنے کے بعد اخیر میں پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا۔ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، اور آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا۔ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، اور اپنے انگوٹھے سے، ابہامَيْهِ اپنے دونوں انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسح کیا۔ یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ پہلے اس حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرشی صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص السہمی القرشی، اور ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب ابن لؤی کے اندر متصل ہوتا ہے۔ اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، جس قریشی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باپ اور بیٹا یعنی حضرت عبداللہ اور ان کے والد عمرو ابن عاص دونوں صحابی ہیں، لیکن بیٹے نے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عمرو ابن عاص نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور ان سے پہلے ان کے صاحبزادے عبداللہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں ان کا مقام اور مرتبہ علمی اعتبار سے اور فقہ و فتاوی کے اعتبار سے بڑا عظیم ہے۔ فقیہ، عالم اور عابد و زاہد صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی وفات سن 63 ہجری میں، اسی سال جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا، لیکن ان کی وفات اس حادثے میں نہیں ہوئی،
بلکہ ان کی وفات بعض مورخین کے مطابق مدینہ کی بجائے مکہ میں ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ محترم حاضرین، اس حدیث میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقے میں آخری جو 2 چیزیں ہیں ان کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ پہلی چیز سر کے مسح کے تعلق سے ہے، جس پہ گفتگو پہلے گزر چکی ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سر کا مسح ایک بار کرنا راجح ہے۔ دوسری چیز اس حدیث میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ کان کے مسح کی کیفیت کیا ہوگی۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں شہادت کی انگلیاں، السباحتین کا لفظ اس حدیث میں آیا ہے، اور یہ تثنیہ ہے سباحہ کی، اور سباحہ یہاں پہ مسبحہ کے معنی میں ہے، تسبیح بیان کرنے والی۔ یہ ہم لوگ اس کو اردو میں شہادتین بھی کہتے ہیں، یعنی وہ انگلی جس کو تسبیح بیان کرتے وقت یا شہادت، کلمہ شہادت کو پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے، یہ انگلی ہے نا۔ تو اس کو سباحہ یا مسبحہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں سباحتین کا مطلب، تثنیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھ کی یہ انگلیاں، جبکہ تسبیح یا شہادت کے لیے صرف داہنے ہاتھ کی مسبحہ کا استعمال کیا جائے گا، بائیں ہاتھ کے مسبحہ کا نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ تسبیح کے لیے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو سباحتین کہا گیا ہے اور اس کے اندر دونوں ہاتھ کی انگلیاں شامل ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ تغلیباً یہ بات کہی گئی ہے، یعنی ایک کو غلبہ دیتے ہوئے دوسرے پہ سباحتین کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں سباحہ یا مسبحہ داہنے ہاتھ کی ہی انگلی ہے۔ جیسے شمسین آپ کہتے ہیں، سورج اور چاند دونوں کو سورج کہہ دیتے ہیں، یا قمرین ہے نا، دونوں کو چاند کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث میں سباحتین کا مفہوم ہے، یعنی دونوں ہاتھ کی انگلیاں۔ تو دونوں ہاتھ کی ان انگلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان میں داخل کیا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، کان میں داخل کیا، اور دونوں انگوٹھے سے، یہ جو انگوٹھا ہے اس سے کان کے اوپری حصے کو ظاہری حصے پہ کا مسح کیا ایک بار، ہے نا۔ اس کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کا مسح کیا۔ کانوں کے مسح کے سلسلے میں روایات میں تسلیس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ صراحت ہے کہ ایک بار مسح کیا جائے گا۔ البتہ اس سلسلے میں جو چیز باعث اختلاف ہے یا جو محل اختلاف ہے وہ یہ کہ یہ مسح اسی بھیگے ہوئے ہاتھ سے یا انگلیوں سے کیا جائے جو سر کے مسح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا سر کے مسح کے بعد الگ سے پانی لیا جائے گا اور انگلیوں کو بھگانے کے بعد پھر اس سے کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ یہ چیز محل اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں وارد ہیں۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کا مسح کرنے کے بعد
انگلیاں جو بھیگی رہ جائیں گی اس میں جو پانی رہے گا اسی پانی سے کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ اور بعض دوسری روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا اور اس سے کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ اسی لیے امام صنعانی اور دوسرے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دونوں طرح سے عمل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہ ابھی آپ عمل کر سکتے ہیں اور کبھی اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، اور دونوں طرح سے مسح کرنے میں نماز کی صحت پہ یا اس کے ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا اس حدیث کا کہ وضو کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کا اختتام یہاں پہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو یہ پہلے بتایا گیا کہ وضو کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ کو دھلا جائے 3 بار، پھر اس کے بعد 3 بار کلی کی جائے، پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈال کر اندر کی طرف کھینچا جائے اور پھر اس کو باہر نکالا جائے۔ یہ عمل بھی 3 بار ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چہرے کو، پورے چہرے کو 3 بار دھلنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو، پہلے داہنے ہاتھ کو کہنیوں تک 3 بار دھلنا ہے، اور یہ عمل بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سر کا 1 بار مسح کرنا ہے، اور مسح کی کیفیت یہ ہوگی کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے اگلے حصے جہاں پہ بال اگتا ہے وہاں سے شروع کریں گے، پیچھے کی طرف لے جائیں گے دونوں ہاتھوں کو، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائیں گے۔ 1 بار سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے، دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اور اس کی کیفیت جیسا کہ اس حدیث میں بتائی گئی کہ شہادت کی دونوں انگلیوں کو آپ پہلے کان میں داخل کریں، داخل کرنے کے بعد دونوں انگوٹھوں کے سہارے کان کے باہری اور اوپری حصے کو 1 بار اس کا مسح کریں، اور اخیر میں داہنے پاؤں کو 3 بار دھلیں ٹخنوں تک، اور اس کے بعد بائیں پاؤں کو اسی طریقے سے 3 بار دھلیں۔ اور جس نے اس طریقے پہ وضو کیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی اس سنت کے مطابق جس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شہادتین کی انگلی جو داخل کریں گے کانوں میں، جی تو صرف داخل کیے رہیں گے کہ اس کو گھمائیں گے بھی ادھر ادھر؟ نہیں، یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جیسے یہ ہے، یہ داخل کیا، اور یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں اس کو جو ہے نا ایسے لائے، تو یہ دونوں انگلیاں جو ہیں صرف داخل رہیں گی، یعنی یہاں پہ موجود رہیں گی، ہے نا۔ اس لیے کہ مسح میں جیسا کہ حدیث ہے، اور یہی صحیح حدیث ہے، ظاہر اذنین یعنی کان کا اوپر والا جو حصہ ہے اس کو مسح کرنا ہے، تو یعنی اندرونی حصے کو مسح کریں گے تب نا اس کا استعمال ہوگا ایسے یا ایسے، لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے گھمانے والے کو ایسے لگے۔ جی جی، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایسے داخل کر کے اور 1 بار اوپر سے اس کو داخل کیے ہوئے ہی مطلب مسح کرنا ہے، یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔
جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔